یہ روایت ہے، کہتے ہیں فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ أَن يَحْضُرَ الْحَلْقَةَ لِذِكْرِ ابْنِهِ، کہ وہ آدمی بہت دن تک کے دکھائی نہیں دیا مجلسوں میں، غائب ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى فُلَانًا، اللہ کے نبی نے اس کو تلاش کیا اور کہا کیا بات ہے کہ فلاں آدمی دکھائی نہیں دے رہا. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کتنا بڑا تھا، آپ کا شیڈیول کتنا ٹائٹ تھا، آپ کتنے بڑے مشن کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے، آپ کا کام پوری انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھانا تھا، جہنم سے بچانا تھا. اتنا بزی انسان اتنے بڑے مشن کو جو لے کر کے چل رہا ہے، وہ اپنے ایک چھوٹے سے ساتھی، یعنی اس ساتھی کا کوئی ذکر بھی نہیں آ رہا ہے، کوئی بہت عظیم الشان صحابی نہیں تھے، کوئی ایک عام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کا ذکر، ان کے نام کا بھی ذکر نہیں آیا. پر جب وہ مسجد میں دکھائی نہیں دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی لا ارى فلانا، کیا بات ہے کہ میں فلاں کو نہیں دیکھ رہا، فلاں بہت دنوں سے دکھائی نہیں دے رہے. تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو صحابی آتے تھے، وہ ساتھی جو ہے ان کے ساتھ جو بچہ آتا تھا، اس بچے کی وفات ہو گئی ہے، اور اس بچے کی وفات نے ان ساتھی کو اتنا غمگین کر دیا ہے کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا ہے، وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کو تسلی دینے کے لیے ان کے گھر پر گئے. دیکھیے یہ عظیم آدمی ایسے عظیم بنتا ہے. عظیم آدمی کی ایک بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ اس کا رویہ اور سلوک یکساں ہوتا ہے. بڑا آدمی نہیں وہ جو بڑوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. آپ کے بڑوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اس سے آپ کی بڑائی نہیں ثابت ہوتی ہے. آج کل تو بڑائی کا معیار لوگوں میں ہو گیا، جو بڑوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہ بڑا ہے. نہیں، بڑا وہ ہے جو چھوٹوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. انسان کو بڑے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے آدمی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، اس سے اس کی بڑائی نہیں پتا چلتی ہے. انسان کی بڑائی اس سے پتا چلتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. یہ کوئی عام سے صحابی ہے نا، بھائی بہت قریبی صحابی ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے اطلاع مل جاتی، کوئی عام سے صحابی تھے. رسول اللہ باقاعدہ ان کے گھر پہ گئے، دیکھا بہت غمگین ہے وہ صحابی، ان کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ اے فلاں، تم یہ بتاؤ کیا تم کو یہ بات پسند تھی کہ یہ بچہ تمہارا دنیا میں زندہ رہتا اور تم دنیا میں اس سے فائدہ اٹھاتے، یا یہ بات تم کو زیادہ پسند ہے کہ یہ وفات پا گیا لیکن جب قیامت میں تم حاضر ہوگے اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کرے گا، تو جنت کے دروازے پہ جب پہنچو گے تو تمہارا یہ بچہ تمہارے استقبال کے لیے وہاں پر کھڑا ملے گا تم کو، اور تم جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہو گے یہ بچہ تمہارے لیے جنت کا وہ دروازہ کھولے گا. کیا چاہتے ہو تم، کیا چیز تمہارے لیے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو صحابی نے کہا بلا شبہ اللہ کے رسول یہی بات پسندیدہ ہے کہ میں جب مر کر کے اٹھوں قیامت کے دن تو یہ بچہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے. تو رسول اللہ فرمائے ٹھیک ہے، پھر یہ ہے تمہارے لیے، یہ ایسا ہوگا تمہارے لیے، اس کی بشارت ہے تم کو کہ آج دنیا میں تو یہ بچہ تم سے جدا ہو گیا لیکن جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ جب تم پہنچو گے تو جنت کا دروازہ تمہارے لیے بچہ کھولے گا، تم جو دروازہ کھو گے وہ دروازہ تمہارے لیے کھولے گا. تو حضرت عمر غالباً وہاں پر اللہ کے نبی کے ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اس کے ساتھ خاص ہے ام لکل لینا، یا ہم میں سے سب کے لیے بشارت ہے کہ ہم میں سے کسی کا بھی بچہ اگر وفات پا گیا تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل لکلکم، بلکہ تم میں سے ہر کسی کے لیے فضیلت ہے، ہر کسی کو یہ جو ہے نا مقام ملے گا اور یہ فضیلت ملے گی جس نے اپنے بچے کی موت پر صبر کیا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے.